پہلا سلاطین 11واں باب۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا، اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا۔ اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی، جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کی نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے، اور بنی امون کے نفرتی ملک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا، جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھیں۔ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا، اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو، جن کا میں نے تجھے حکم دیا، نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادموں کو دوں گا۔ تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر، جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ سو خداوند نے ادومی ہدد کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا۔ یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا، کیونکہ جب داؤد ادوم میں تھا، اور لشکر کا سردار یوآب ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا، کیونکہ یوآب اور سب اسرائیلی 6 مہینے تک وہیں رہے، جب تک کہ اس نے ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا۔ تو ہدد کئی ایک ادومیوں کے ساتھ، جو اس کے باپ کے ملازم تھے، مصر کو جانے کو بھاگ نکلا۔ اس وقت ہدد چھوٹا لڑکا ہی تھا، اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے، اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فرعون کے پاس مصر میں گئے۔ اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لیے رسد مقرر کی، اور اسے جاگیر دی۔ اور ہدد کو فرعون کے حضور اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تحفنیس کی بہن اسی کو بیاہ دی، اور تحفنیس کی بہن کے
उससे उसका बेटा जनुबत पैदा हुआ, जिसका दूध तहफनीस ने फ़िरौन के महल में छुड़ाया। और जनुबत फ़िरौन के बेटों के साथ फ़िरौन के महल में रहा। सो जब हदद ने मिस्र में सुना कि दाऊद अपने बाप दादा के साथ सो गया और लश्कर का सरदार योआब भी मर गया है, तो हदद ने फ़िरौन से कहा, मुझे रुखसत कर दे ताकि मैं अपने मुल्क को चला जाऊं। तब फ़िरौन ने उससे कहा, भला तुझे मेरे पास किस चीज की कमी हुई कि तू अपने मुल्क को जाने के दर पे है? उसने कहा, कुछ नहीं, फिर भी तू मुझे जिस तरह हो रुखसत ही कर दे। और खुदा ने उसके लिए एक और मुखालिफ अलीदा के बेटे रोजन को खड़ा किया, जो अपने आका जुआबा के बादशाह हदद अजर के पास से भाग गया था। और उसने अपने पास लोग जमा कर लिए, और जब दाऊद ने जुआबा वालों को कत्ल किया तो वो एक फौज का सरदार हो गया, और वो दमिश्क को जाकर वहीं रहने और दमिश्क में सल्तनत करने लगा। सो हदद की शरारत के अलावा ये भी सुलेमान की सारी उम्र इस्राएल का दुश्मन रहा, और उसने इस्राएल से नफरत रखी और आराम पर हुकूमत करता रहा। और सर्दिया के एफ्रामी नबात का बेटा योरबाम, जो सुलेमान का मुलाजिम था, और जिसकी मां का नाम जो बेवा थी सुरआ था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। और बादशाह के खिलाफ उसके हाथ उठाने का ये सबब हुआ कि बादशाह मिलों को बनाता था और अपने बाप दाऊद के शहर के रखना की मुरम्मत करता था। और वो शख्स योरबाम एक जबरदस्त सूरमा था, और सुलेमान ने उस जवान को देखा कि मेहनती है, सो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम पर मुख्तार बना दिया। उस वक्त जब योरबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था, तो सैलानी अखिया नबी उसे राह में मिला, और अखिया एक नई चादर ओढ़े हुए था। ये दोनों मैदान में अकेले थे। सो अखिया ने उस नई चादर को जो उस पर थी लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े। और उसने योरबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं कहता है कि देख, मैं सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा और 10 कबीले तुझे दूंगा। लेकिन मेरे बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम यानी उस शहर की खातिर जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, एक कबीला उसके पास रहेगा। क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और सैदानियों की देवी अस्तारात और मुआबियों के देवता कामोस और बनी अमून के देवता मेलकोम की प्रस्तिश की, और मेरी राहों पर ना चले कि वो काम करते जो मेरी नजर में भला था, और मेरे आईन और अहकाम को मानते, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया। फिर भी मैं सारी मुमलकत उसके हाथ से नहीं ले लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर, जिसे मैंने इसलिए चुन लिया कि उसने मेरे अहकाम और आईन माने, मैं इसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए रखूंगा। पर उसके बेटे के हाथ से सल्तनत यानी 10 कबीलों को लेकर उनको तुझे दूंगा, और उसके बेटे को एक कबीला दूंगा, ताकि मेरे बंदा दाऊद का चिराग यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है, हमेशा मेरे आगे रहे। और मैं तुझे लूंगा, और तू अपने दिल की पूरी ख्वाहिश के मुआफिक सल्तनत करेगा और इस्राएल का बादशाह होगा।
اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے، اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے، اور میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسا میرے بندہ داؤد نے کیا، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا، اور اسرائیل کو تجھے دے دوں گا۔ اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا، پر ہمیشہ تک نہیں۔ اس لیے سلیمان یوربام کے قتل کے در پہ ہوا، پر یوربام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سیساک کے پاس بھاگ گیا، اور سلیمان کی وفات تک مصر میں رہا۔ اور سلیمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت، سو کیا وہ سلیمان کے حوال کی کتاب میں درج نہیں؟ اور وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پہلا سلاطین 12واں باب۔ اور رہبام سکم کو گیا، کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ اور جب نبات کے بیٹے یوربام نے، جو ہنوز مصر میں تھا، یہ سنا، کیونکہ یوربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یوربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رہبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب اس نے ان سے کہا، ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ، تب پھر میرے پاس آنا۔ سو وہ لوگ چلے گئے، اور رہبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی، اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے، تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے۔ پر اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی، اور ان سے پوچھا کہ تم کیا صلاح دیتے ہو، تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے۔ ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس سے کہا، تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا، تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ سو تو ان سے یوں کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے، اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے، تو بھی میں تمہارے جوئے کو اور زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو یوربام اور سب لوگ تیسرے دن رہبام کے پاس حاضر ہوئے، جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا۔ اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا، اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو
جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا، اور جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا، لیکن میں تمہارے جوئے کو زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی، کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یوربام سے کہی تھی پورا کرے۔ اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی، تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ داؤد میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں۔ اے اسرائیل، اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ، اور اب اے داؤد، تو اپنے گھر کو سنبھال۔ سو اسرائیل اپنے ڈیروں کو چل دیے، لیکن جتنے اسرائیلی یہودا کے شہروں میں رہتے تھے ان پر رہوبام سلطنت کرتا رہا۔ پھر رہوبام بادشاہ نے ادرام کو بھیجا جو بیگاریوں کے اوپر تھا، اور سارے اسرائیل نے اسے سنسار کیا، اور وہ مر گیا۔ تب رہوبام بادشاہ نے اپنے رتھ پر سوار ہونے میں جلدی کی، تاکہ یروشلم کو بھاگ جائے۔ یوں اسرائیل داؤد کے گھرانے سے باغی ہوا اور آج تک ہے۔ اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یروبام لوٹ آیا ہے، تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعت میں بلوایا، اور اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور یہودا کے قبیلہ کے سوا کسی نے داؤد کے گھرانے کی پیروی نہ کی۔ اور جب رہوبام یروشلم میں پہنچا تو اس نے یہودا کے سارے گھرانے اور بنیامین کے قبیلہ کو، جو سب 1,80,000 چنے ہوئے جنگی مرد تھے، اکٹھا کیا تاکہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے لڑ کر سلطنت کو پھر سلیمان کے بیٹے رہوبام کے قبضہ میں کرا دیں۔ لیکن سمیہ کو، جو مرد خدا تھا، خدا کا یہ پیغام آیا کہ یہودا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے رہوبام اور یہودا اور بنیامین کے سارے گھرانے اور قوم کے باقی لوگوں سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرو اور نہ اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے لڑو، بلکہ ہر شخص اپنے گھر کو لوٹے، کیونکہ یہ بات میری طرف سے ہے۔ سو انہوں نے خداوند کی بات مانی اور خداوند کے حکم کے مطابق لوٹے اور اپنا راستہ لیا۔ تب یوربام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا، اور وہاں سے نکل کر اس نے کنویل کو تعمیر کیا۔ اور یوربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی۔ اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزراننے کو جایا کریں، تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہوبام کی طرف مائل ہوں گے۔ اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے، اور لوگوں سے کہا کہ یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اور اس نے ایک کو بیتل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا، کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے۔ اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے، اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ اور یوربام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے
ایک عید ٹھہرائی اور اس مذبح کے پاس گیا۔ ایسا ہی اس نے بیتل میں کیا اور ان بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی گزرانی، اور اس نے بیتل میں اپنے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے لیے کاہنوں کو رکھا، اور 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو، یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرایا تھا، وہ اس مذبح کے پاس جو اس نے بیتل میں بنایا تھا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی، اور بخور جلانے کو مذبح کے پاس گیا۔ پہلا سلاطین 13واں باب۔ اور دیکھو، خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودا سے بیتل میں آیا، اور یروبام بخور جلانے کو مذبح کے پاس کھڑا تھا، اور وہ خداوند کے حکم سے مذبح کے خلاف چلا کر کہنے لگا، اے مذبح، اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا، وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو، مذبح پھٹ جائے گا، اور وہ راکھ جو اس پر ہے گر جائے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتل میں مذبح کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا، تو یربام نے مذبح پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خشک ہو گیا، ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا، وہ مذبح بھی پھٹ گیا اور راکھ مذبح پر سے گر گئی۔ تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لیے دعا کر، تاکہ میرا ہاتھ میرے لیے پھر بحال ہو جائے۔ تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی، اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لیے بحال ہوا، اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو، اور میں تجھے انعام دوں گا۔ اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا، اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاکید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا، نہ پانی پینا، نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تو جائے۔ سو وہ دوسرے راستہ سے گیا، اور جس راہ سے بیتل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا۔ اور بیتل میں ایک بڈھا نبی رہتا تھا، سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتل میں کیے اسے بتائے، اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھیں ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا۔ اور ان کے باپ نے ان سے کہا، وہ کس راہ سے گیا؟ اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا تھا، جو یہودا سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے۔ سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے لیے گدھے پر زین کس دو۔ پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا، اور وہ اس پر سوار ہوا،
اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا، کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا، میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا، میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا، میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا، اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ، تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے۔ لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا، سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا، اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی۔ اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے، یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا، گدھے پر زین کس دیا۔ اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا، سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا، اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا۔ اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے، سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا۔ اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا، یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی۔ اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا، اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو، سو انہوں نے زین کس دیا۔ تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا، کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔ سو اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا، اور وہ بڈھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں لایا، اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا، اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا، ہائے میرے بھائی۔ اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے، میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا، اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداوند کے حکم سے بیتل کے مذبح کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریا کے قصبوں میں ہیں کہی ہے، ضرور پوری ہوگی۔ اس ماجرا کے بعد بھی یروبام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا،
بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے۔ جس کسی نے چاہا اسے اس سے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہوں، اور یہ فعل یربعام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا۔